بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 110، اور اس سبق میں باب الظہار اندر جو فصل فی الکفارہ ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، اور آخر میں ہم 2 کفارے ایک ساتھ ادا کرنے کی کچھ جائز اور ناجائز صورتیں ہیں، ان کا ذکر پڑھتے ہیں، تو یہ اسی کے ساتھ یہ فصل فی الکفارہ مکمل ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ 60 مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِّن بُرٍّ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إِفْطَارٍ وَظِهَارٍ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا۔ اور اگر اس نے 2 ظہار کفاروں کی طرف سے 60 مسکینوں کو غلہ دیا اور یا کھانا کھلایا 2 ٹائم کا، لیکن 2 ظہاروں کی طرف سے ہر مسکین کو اس نے 60 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو 1 سا گندم دے دی، کہ دینی تھی 1 ظہار کے کفارے کی نصف سا، لیکن اس نے دونوں کفاروں کی ایک ہی مسکین کو اکٹھی 1 سا دے دی۔ لم یجزہ، کافی نہیں ہوگا اس کی طرف سے یہ دونوں ظہاروں کا کفارہ، الا عن واحد منہما، مگر ان میں سے منہما یہاں پہ عبارت ہے دوسرے نسخوں میں کہ ان دونوں میں سے ایک ظہار کے کفارے کی طرف سے وہ ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ڈبل دے دیا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا شیخین کے نزدیک۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزہ عنہما، دونوں کی طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إِفْطَارٍ وَظِهَارٍ، اور اگر اس مظاہر نے، ظہار کرنے والے نے افطار اور ظہار 2 الگ الگ کفارے ہیں، ایک افطار یعنی روزہ فاسد کرنے کا، رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر، اس کا کفارے کے اندر چونکہ کھانا کھلانا اس کو تھا تو اس کی طرف سے، اور اس طریقے سے ایک ظہار اس نے کیا تو اس کی طرف سے اس نے یہ کام کر دیا کہ 60 مسکینوں کو ہر ایک کو ڈبل دے دیا، مطلب 2 کفاروں کی بقدر دے دیا، نصف سا کے بدلے میں 1 سا دے دی، کھجور اگر 1 سا دینی تھی تو پورے 2 سا دے دی، تو اجزأہ عنہما، تو اس صورت میں بالاتفاق اس کے دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو پہلے صورت کے اندر بھی 2 کفارے ہیں، لیکن وہاں پہ دونوں کفاروں کا سبب ایک ہے، وہ ہے ظہار، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 2 کفارے ہیں لیکن دونوں کا سبب مختلف ہے، ایک کا سبب افطار ہے، روزے کو فاسد کرنا، دوسرے کا سبب ظہار ہے۔ یہاں پر شیخین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں ظہاروں کا کفارہ 60 مسکینوں کو ہی دے دیا ڈبل کر کے تو یہ کافی نہیں ہوگا، صرف ایک طرف سے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافی ہو جائے گا، اور اگر 2 الگ الگ سببوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ لازم ہونے والے کفارے کی طرف سے اگر وہ 60 مسکینوں کو ڈبل دے دیتا ہے 2 کفاروں کی بقدر، تو یہ بالاتفاق کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں، ایک تو یہ کہ 2 کفارے ہیں، دوسرا یہ کہ کفارے 2 کفاروں کے بعض جگہوں پہ یہاں پہ سبب ایک ہے اور یہاں پہ سبب دونوں کفاروں کے الگ الگ ہیں، ایک کا روزہ فاسد کرنا اور ایک کا ظہار کرنا۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ یہاں پر جو چیز دی جا رہی ہے کفارے کے اندر وہ متعدد ہے، مطلب دونوں کی طرف سے دی جا رہی ہے، نصف سا کے بدلے میں 1 سا ہے، اس کو کہتے ہیں تعدد المؤدہ، تو ادا کی جا رہی ہے وہ مؤدہ متعدد ہے، اور آگے جو مصرف ہے مصرف متعدد نہیں ہے، مصرف بھی ایک ہے، یعنی ایک ہی مسکین کو ڈبل دیا جا رہا ہے، 120 مسکین نہیں ہے بلکہ 60 ہیں، دونوں کفاروں کی طرف سے 60 ہی مسکینوں کو دیا جا رہا ہے،
لیکن 2 کفاروں کی بنسبت دیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ تو فرق باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں، پھر ہم ایک مائنڈ میپ دیکھیں گے، اس کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ تو کفارے کے اندر اگر آپ دیکھیں اس مسئلے میں، تو ایک صورت تو اس میں یہ ہوگی کہ تعدد المؤدہ، اس کو ادا کیا جا رہا ہے کفارے کے اندر جو چیز، چاہے وہ گندم ہے یا کھجور ہے یا جو چیز بھی ہے، اس کو مؤدہ کہتے ہیں، وہ متعدد ہو، مطلب دونوں کفاروں کی طرف سے وہ 2 قسم کی ہو، یعنی ڈبل ہو، یہ مطلب ہے تعدد کا۔ اور دوسری قسم یہ ہوگی کہ توحد المؤدہ، جو دی جا رہی ہے کفارے میں وہ ایک کفارے کی بقدر مال دیا جا رہا ہے، گندم ہو تو نصف سا دی جا رہی ہے، کھجور ہو تو کہ ایک سا دیا جا رہا ہے، ایک سا ہی دیا جا رہا ہے، 2 کفاروں کی بنسبت نہیں دیا جا رہا۔ 2 صورتیں اس مسئلے میں ہوں گی۔ پھر اگر جو دیا جا رہا ہے مال وہ متعدد ہے تو اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہوں گی کہ تعدد المؤدہ و توحد المصرف، کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مصرف فقیر، وہ موحد ہے، یعنی ایک ہے، اس کے اندر تعدد نہیں ہے کہ 120 مسکین نہیں ہے بلکہ 60 ہی مسکین ہے، اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ ڈبل دی جا رہی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ جو چیز دی جا رہی ہے، جو مال، وہ بھی متعدد ہے، یعنی دونوں کفاروں کی طرف سے ہے، اور مصرف بھی آگے متعدد ہے کہ مسکین بھی 60 نہیں ہے بلکہ مسکین اور غربا بھی 120 ہیں، تو 2 کفاروں کی طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر توحد المؤدہ ہے، جو مال دیا جا رہا ہے وہ صرف ایک کفارے کا ہی دیا جا رہا ہے، اس کی پھر پہلی قسم یہ ہوگی کہ اتحاد سبب الکفارہ، کہ کفارہ جو لازم ہے اس کا سبب ایک ہو، یعنی 2 کفارے ہیں، ان کی طرف سے صرف ایک کفارے کی بقدر مال دیا جا رہا ہے، لیکن ان 2 کفاروں کا سبب ایک ہے، مطلب دونوں زہار ہیں، یہ دونوں قتل ہیں، یہ دونوں افطار کے کفارے ہیں، تو سبب ایک ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ سبب مختلف ہو، کہ ایک قتل کا کفارہ، ایک زہار کا کفارہ ہے، دونوں کی طرف سے صرف ایک ہی مؤدہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایک کفارے کی بقدر مال دیا جا رہا ہے۔ پھر اس پہلی قسم کے اندر آ جائیں، جو دیا جا رہا ہے مال، اس کے اندر اگر یہ صورت ہے کہ جو مال دیا جا رہا ہے وہ متعدد ہے، یعنی 2 کفاروں کی بقدر ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ آگے متعدد نہیں ہے، وہ 60 ہی مسکین ہے، 120 نہیں ہے، ان میں سے ہر مسکین کو ڈبل ڈبل دیا جا رہا ہے 2 کفاروں کی قدر، یعنی 2 صدقہ فطر کی بقدر۔ تو اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہوں گی کہ کفارے کا سبب وہ ایک ہوگا، 2 کفارے لازم ہیں، ان دونوں کا سبب ایک ہوگا، یعنی صرف زہار 2 مرتبہ ہوا ہے تو 2 زہاروں کے کفارے دے رہا ہے، یا اختلاف سبب الکفارہ، کفارے کا سبب مختلف ہے، یعنی ایک زہار کا ہے، ایک قتل کا ہے، ایک زہار کا اور ایک افطار کا کفارہ ہے، تو اس طرح سے 2 کفارے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ڈبل مال دیا جا رہا ہے اور 60 مسکینوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ پورے اس مسئلے کا آج کا جو ہم پڑھیں گے یہ پورا سٹرکچر ہے۔ تو ہم جو یہاں پہ اس وقت جو مسئلہ جس کا ترجمہ کیا وہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، جو مال دیا جا رہا ہے وہ متعدد ہے، وہ 2 کفاروں کی بقدر دیا جا رہا ہے، ہر غریب کو پورا ایک سا گندم دی جا رہی ہے، حالانکہ نصف سا ہوتی ہے ایک مسکین کو، اور 60 مسکینوں کو دیا جاتا ہے تو ایک کفارہ آدھا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ایک سا گندم دی جا رہی ہے ہر مسکین کو، اور 60 مسکینوں کو گویا کہ 60 سا گندم دی جا رہی ہے، حالانکہ حصہ دینی تھی ایک کفارے کی بقدر، 60 سا دی جا رہی ہے، یعنی 2 کفاروں کی۔ تو اور آگے جو ہے وہ جن کو دی جا رہی ہے وہ 60 ہی مسکین ہیں، وہ 120 نہیں ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں کہ سبب کفارے جو 2 کفاروں کی طرف سے مال دیا جا رہا ہے ان کا سبب ایک ہو، یعنی دونوں زہار کے ہیں، تو ایک صورت یہ، اس میں اختلاف ہے، جب سبب ایک ہو تو شیخین فرماتے ہیں کہ جب سبب ایک ہے، دونوں زہار کے کفارے ہیں، تو اس میں وہ اگر ڈبل مال دے رہے اور آگے جو مصرف ہے غریب وہ صرف ایک ہی کفارے کے بقدر لوگ ہیں، تو یہ ایک ہی کفارہ ادا ہوگا اگر جس نے ڈبل دے دیا، کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سبب اگر ایک بھی ہو پھر بھی یہ 2 کی طرف سے ہو سکتا ہے۔
اور اگر سبب مختلف ہے، ایک زہار کا اور ایک افطار کا کفارہ ہے، پھر 60 مسکینوں کو ڈبل دے دیا، یہ بال اتفاق ہو جائے گا کفارہ دونوں کی طرف سے، کیونکہ ہر ایک کفارے کا سبب الگ الگ ہے۔ اس نے پہلے اگر نصف سا گندم دے دی ایک مسکین کو، وہ زہار کے کفارے کی ہوگی، پھر اسی مسکین کو پیچھے سے نصف سا اور دے دی اور وہ افطار کی ہوگی، تو اس طریقے سے بال اتفاق یہ درست ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ نیت کر سکتا ہے 60 مسکینوں کو 60 سا گندم دینے کے ساتھ ہی نیت کرتا ہے کہ میں دونوں کفاروں کی دے رہا ہوں، تو یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اصل اختلاف وہ اس پہلی صورت کے اندر ہے، جس میں یہ ہے کہ سبب ایک ہے دونوں کفاروں کا، دونوں زہار ہیں، دونوں افطار ہیں، دونوں قتل کے کفارے ہیں مثلا، اس میں 60 مسکینوں کو اکٹھا دونوں کفاروں کا مال اٹھا کر دے رہا ہے، تو اس میں شیخین فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک کفارے کا ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں کا ہوگا۔ اس میں جو راجح اور مفتبی قول ہے وہ شیخین کا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر دو زہار کے کفارے ہیں، یعنی سبب دیکھیں متحد ہے دونوں کفاروں کا کہ زہار کرنا، اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو غلہ دے رہا ہے، لیکن ہر مسکین کو ڈبل دے رہا ہے، یعنی تعدد معدہ ہے کہ ایک سا پوری گندم دے رہے۔ شیخین کے نزدیک یہ ایک ہی کی طرف سے ہو جائے گا، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں سے کافی ہو جائے گا۔ اگر زہار کے یعنی کفاروں کا سبب مختلف ہے، دو کفاروں کا، ایک افطار کا اور ایک زہار کا ہے، اس کی طرف سے دے رہے اور 60 مسکینوں کو 60 سا گندم ڈبل کر کے دے رہے، تو یہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ کی دلیل دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی اگرچہ سبب ایک ہو دونوں کفاروں کا، پھر بھی دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب وہ دلیل یہ ہے ان بالمؤدى وفاء بهما، کہ جو مال دیا جا رہا ہے اس میں دونوں کفاروں کی طرف سے پورا مال ہے۔ والمصروف الیہ محل لہما، جن کی طرف آگے پھیرا جا رہا ہے مصرف فقراء، وہ ان دونوں کفاروں کا محل بھی ہیں۔ جب محل ہیں لہذا دونوں کفارے جو زہار کے ان کی طرف سے اکٹھا 60 سا گندم 60 مسکینوں کو دے دی، ہر ایک کو ایک ایک سا آ گئی، فیقع عنہما، دونوں کی طرف سے واقع ہو جائے گا۔ ما لو اختلف السبب، جیسے کہ سبب جب مختلف ہو، جیسے کہ ایک افطار کا ہو ایک زہار کا ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق جیسے کہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ او فرق فی الدفع، یعنی یہ جو شرط ہے نا پہلی، یعنی سبب متحد ہو، اس کی احترازی مثال دے دی کہ اگر سبب مختلف ہو تو آپ کے نزدیک بھی تو درست ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا او فرق فی الدفع، یہی ہے کہ یہاں پر تو آپ نے کہا کہ بھئی 60 مسکینوں کو ایک مرتبہ ہی دے دیا، یعنی کہ ایک مسکین کو ایک دن آدھا سا دیا اور دوسرے دن نصف سا دیا، ایسا نہیں کیا بلکہ اکٹھا دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہاں پہ ان کو اگر اکٹھا نہ دیتے، فرق فی الدفع، ہر مسکین کو پہلے مطلب نصف سا دے دیں، اس کے بعد اگلے دن دوسرا نصف دے دیں، تو اگر الگ الگ کر کے دیں تو اس صورت میں دونوں کفاروں سے ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ سبب متحد ہو تو یہاں پر بھی پھر ہونا چاہیے جب ایک ساتھ دے دیں۔ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی دلیل ہوگی۔ شیخین فرماتے ہیں ان نیت فی الجنس الواحد لغو، یہ ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ ایک جنس جب ہو نا اس میں نیت لغو ہوتی ہے۔ یہاں پر زہار، دو زہار ہیں، جنس ان کی ایک ہے کیونکہ سبب اس کا ایک ہے، تو لہٰذا جنس ایک ہے۔ جب جنس ایک ہے تو اس میں اب نیت لغو ہے کہ نیت کریں کہ بھئی اس میں جو ہم ایک مسکین کو ایک سا دے رہے ہیں تو آدھا سا ایک کفارے کا ہو گیا، آدھا سا دوسرے کفارے کا ہو گیا۔ یہ نیت کی یہاں پہ ضرورت نہیں، کیونکہ نیت ہوتی ہے دو مختلف جنس کی چیزوں میں سے ایک کے تعین کے لیے، جبکہ یہاں پہ جنس ہی ایک ہے لہذا نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو جنس ایک ہونے کی وجہ سے نیت لغو ہوگی، لغو ہوگی تو اس نے گوئے کہ 60 مسکینوں کو 60 سا دے دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ نیت ویت کا کچھ اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک ہی کفارے کے دے دیے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ زیادہ کیوں دے دیا مال، ایک کفارے کے تو 30 سا گندم بنتی تھی، نصف سا ایک ہر مسکین کو ملنی چاہیے تھی، تو اس نے تو 60 دی ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ دے سکتے ہیں، کم نہیں دے سکتے، کم کرنا جائز نہیں ہے، زیادہ تو آپ جتنا بھی دیں لہذا ایک ہی کفارہ ہوگا۔ وفی الجنسین معتبرہ، فرماتے ہیں دو جنسوں کے اندر نیت معتبر ہوتی ہے اور اس میں تعین کے لیے آتی ہے۔ وَإِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ، نیت لغو ہو چکی ہے، وَالْمُؤَدَّى يَصْلُحُ كَفَارَةً وَاحِدَةً، مؤدہ یہ کامن یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، مؤدہ یصلح کفارۃ واحدہ، مؤدہ جو مال دیا ہوا ہے وہ ایک کفارے کی صلاحیت تو بہرحال رکھتا ہے، اور پھر جو زیادتی ہے
زیادتی کے اندر کچھ بھی مزید نہیں ہے، بلکہ وہ زیادتی اضافی طور پر ایک نفل ہو جائے گی. لأن نصف الساعی ادنی مقادیر، کیونکہ اصل جو کم سے کم مقدار ہے وہ نصف سا ہے. فیمنع النقصان دون زیادہ، اس سے کم منع ہے، اس سے زیادہ کرنا تو منع نہیں ہے، لہذا اس نے زیادہ دے دی تو کوئی بات نہیں ہے. فیقع عنہا، لہذا صرف ایک ہی کفارے کی طرف سے یہ واقع ہو جائے گا. ما اذا نوى اصل الکفارہ، جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی 60 مسکینوں کو 60 سا گندم دیتے ہوئے صرف کفارے کی نیت کرتا، بس یہ نہیں کہتا کہ میں 2 زیاروں کی طرف سے دے رہا ہوں، یہ 3 کی طرف سے دے رہا ہوں، صرف یہ کہتا ہے کہ میں کفارہ دیتا ہوں بس، تو اس وقت صرف ایک ہی کفارے کی طرف سے یہ ہوتا. اگرچہ یہ 1 سا کی جگہ بھی اگر 3 سا بھی دیتا نا ایک فقیر کو، پھر بھی ایک کی طرف سے ہوتا، یہاں پر بھی ایک کی طرف سے ہوگا. خلاف ما اذا فرق فی الدفع، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ اگر الگ الگ کر کے نصف سا اس مسکین کو دے دیا اور اگلے دن پھر نصف سا دے دیا، تو دونوں میں نیت کر لے گی یہ ایک کفارے کا، یہ دوسرے کفارے کے، تو اس صورت میں وہ دونوں کفاروں کی طرف سے ہو جائے گا، اگرچہ دونوں کفاروں کا سبب ایک ہو. فرماتے وہ اس لیے درست ہے کہ لأنه فی الدفعۃ الثانیۃ فی حکم مسکین آخر، دوسری مرتبہ جب آپ اس کو نصف سا دے رہے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے مسکین کے حکم میں ہے، لہذا وہ درست ہے. ومن وجبت علیہ کفارۃ ظہار آتق رقبتین لا ینوی عن احداہما بعینہا جاز عنہما، یہ اسی مسئلے کی دوسری صورت چل رہی ہے. وکذا اذا صام 4 اشہر وَأَطْعَمَ 120 مسکینا جاز، کہ کسی کے اوپر زہار کے 2 کفارے واجب تھے، یعنی دونوں کفاروں کا سبب متحد تھا، اس نے 2 رقبہ آزاد کر دی، نیت نہیں کی کہ ان میں سے کون سی رقبہ کس کے لیے، متعین نہیں کیا یہ اس زہار کے کفارے سے یہ اس کے، یہ نہیں کیا. فرماتے ہیں دونوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا اور دونوں کفارے عطا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ روزے رکھتا ہے 4 مہینے، 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 4 مہینے روزہ رکھتا ہے، تو یہ نہیں کرتا کہ کس زہار کے کفارے کی طرف سے ہیں، یا 60 کے بجائے 120 مسکینوں کو کھانا کھلا لیتا ہے، لہذا درست ہے. یہ وہ قسم آ گئی کہ تعدد معدہ ہے، یعنی جو مال دیا جا رہا ہے کفارے میں وہ بھی متعدد ہے، دونوں کفاروں کی طرف سے کافی ہے، اور ساتھ ہی جو آگے مصرف ہے وہ مصرف بھی متعدد ہے. تو لہٰذا جب مصرف بھی متعدد ہو گیا تو لہٰذا اب تعین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبب ایک ہے تو لہٰذا مزید تعین کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک کا ہوگا، دوسرا دوسری کی طرف سے ہوگا، درست ہو جائے گا. لأن الجنس متحد فلا حاجت الی نیت معین، نیت معینت متعین کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ. وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ زِهَارٍ وَقَتْلٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگر اس نے دونوں کفاروں کی طرف سے، یعنی زہار ہی کے دونوں کفارے ہیں، ان کی طرف سے ایک ہی رقبہ آزاد کر دی، یا 2 مہینے کے روزے رکھیں، 4 مہینے کے نہیں. فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں کفاروں میں سے کسی ایک کی طرف اس کو پھیر دے، لیکن ایک ہی کی طرف پھیر سکتا ہے، 2 کی طرف نہیں پھیر سکتا. اور اگر اس نے زہار اور قتل دو الگ الگ قسم کے کفارے تھے، ان کی طرف سے اس نے ایک ہی غلام آزاد کر دیا یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ دیے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یجز عن واحد منن، کسی ایک میں سے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، یا لم یجزی عن واحد منہما، دونوں کفاروں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی یہ کافی نہیں ہوگا، یہ سارے کا سارا مال اس کا ضائع ہو جائے گا. اب یہ جو صورت ہے یہ اسی کفارے کے اندر دوسری صورت ہے جو مائنڈ میپ کے اندر ہم نے پڑھی کہ معدہ جو مال دیا جا رہا ہے وہ واحد ہے، یعنی ایک ہی کفارے کا دیا جا رہا ہے، اور کفارے اس کے اوپر 2 لازم ہیں، ایک ہی دیا جا رہا ہے. اس میں پھر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ سبب دونوں کفاروں کا ایک ہے، جیسے کہ دونوں زہار کے کفارے تھے، دونوں زہار کے کفاروں میں اس نے ایک ہی کفارے کے بقدر مال دے دیا، لہذا ٹھیک ہے، کیونکہ 2 کفارے سبب ان کا ایک ہی ہے، اس میں نیت تعین کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو لہذا اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف پھیر دے اور یہ درست ہو جائے گا. اور اگر 2 کفارے ہیں ان کا سبب مختلف ہے، دوسری صورت ہوگی، سبب ان کا متحد نہیں ہے، ایک زہار کا اور ایک قتل کا ہے، اس کی طرف سے اس نے غلام آزاد کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ اگر غلام آزاد کر دیا ہے تو لہٰذا اب یہ کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پھر تعین کی ضرورت تھی، کہ یہاں پر جنس مختلف ہے، جنس مختلف ہے تو اب تعین کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ اس نے تعین نہیں کیا، جب نہیں کیا تو لہٰذا یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو کر نہیں سکتے کہ نصف ایک کی طرف سے نصف دوسری طرف سے ہو۔ امام ظفر رحمۃ اللہ اس میں فرماتے ہیں کل اس مسئلے کے اندر 3 اقوال ہیں، ایک تو یہ احناف کا قول ہو گیا، دوسرا امام ظفر رحمۃ اللہ کہ لا یجزئہ عن احدہما فی الفصلین، یہ دونوں صورتوں میں چاہے کفارے کے دونوں کفاروں کا سبب ایک ہو یا ایک نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو اس نے ایک ہی معدہ ادا کیا ہے یہ کسی کی طرف سے بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا دوسرا اس میں قول ہے، تیسرا قول اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، فرماتے ہیں کہ لہو ان یجعل ذلک عن احدہما فی الفصلین، یعنی دونوں صورتوں میں یہ درست ہو جائے گا کہ دونوں کفاروں کا سبب ایک ہو یا سبب مختلف ہو، دونوں صورتوں میں جو ایک ہی کفارہ اس نے ادا کیا ہے یہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو جائے گا، دونوں میں چاہے سبب مختلف ہو یا ایک ہو۔ دلیل دیتے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف سے کہ لأن الکفارات کلھا باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد، کہ مقصود کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مقصود کے متحد ہونے کے اعتبار سے تو وہ جتنے بھی کفارے ہوں وہ اگرچہ مختلف اجناس کے ہوں لیکن اس اعتبار سے یہ ایک ہی جنس ہے۔ مقصود کیا ہے کہ اس گناہ کو ختم کر دینا، مٹا دینا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دینا جو گناہ اس سے ہو چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قتل کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ، زہار کا کفارہ، سب کفاروں کی جنس ایک ہے۔ جب جنس ایک ہے تو لہٰذا اس طریقے سے اوپر 2 زہاروں کے کفاروں میں اس کو اختیار ہے کہ اس ایک کفارے کو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے کر دے، تو نیچے اگرچہ جنس مختلف ہے زہار اور قتل کی، تو اس میں بھی جو اس نے غلام آزاد کیا ہے ان میں سے کسی ایک کفارے کی طرف سے متعین کر دے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی طرف سے کافی نہیں ہے، نہ اس صورت میں نہ جنس کے متحد ہونے کی صورت میں، کیونکہ انہ اعتق عن کل زہار نصف العبد، کیونکہ اس نے ہر زہار کی طرف سے گوئے کہ نصف غلام آزاد کر دیا، کیونکہ ایک غلام 2 زہاروں کی طرف سے تو گوئے کہ نصف غلام ایک کی طرف سے ہو گیا۔ ولیس لہ ان یجعل عن احدہما بعد ما اعتق عنہما، فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اس کو قرار دے دے جب اس کو آزاد کر چکا ہے، کہ لیے خروج الامر من یدی، کیونکہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، غلام جب آزاد ہو گیا ہے تو اب وہ متعین کر ہی نہیں سکتا کہ یہ اس زہار کا ہے اس کا نہیں ہے، اب وہ نصف ہوگا، نصف تو کسی زہار سے ادا ہوتا نہیں ہے کفارہ۔ ولنا احناف فرماتے کہ ان نیت التعیین فی الجنس المتحد غیر مفید، جب جنس ایک ہو یعنی کفاروں کی سبب ایک ہونے کی وجہ سے جنس ایک ہو تو اس میں پھر نیت تعین کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ کسی ایک کی طرف سے وہ ہو جائے گا، لہذا نیت لغو ہوگی۔ لیکن وہ فی الجنس المختلف مفید، جہاں پہ جنس مختلف ہوگی دونوں کفاروں کی، ایک زہار کا اور ایک قتل کا، تو وہاں پہ نیت تعین کی ضروری ہے۔ اب جب وہ نیت تعین کی یہاں پہ کرے گا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے نیت کی ہی نہیں ہے، جب نہیں کی لہٰذا اب یہ یہاں پہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ واختلاف الجنس فی الحکم، امام ظفر رحمۃ اللہ کو تو جواب ہو گیا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب ہے۔ اختلاف الجنس فی الحکم وهو الکفارۃ هونا باختلاف السبب، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اعتبار مقصود کے تمام کفارات ایک ہی جنس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے تو چلو ایک جنس ہیں، لیکن فقہا تو احکام کو دیکھتے ہیں نا، احکام کے اعتبار سے ہر کفارہ الگ الگ حکم رکھتا ہے، لہذا کہتے ہیں کہ جنس کا مختلف ہونا کفاروں کی جنس کا حکم کے اعتبار سے، اور حکم کیا ہے یہاں پر کفارے کے حق میں جنس کا مختلف ہونا یہ سبب کے مختلف ہونے سے ہوتا ہے، لہذا جس کفارے کا سبب مختلف ہے تو اس کا حکم بھی مختلف ہوگا، یعنی اس کا کفارہ بھی مختلف ہوگا، اگرچہ ظاہری طور پر غلہ ہی دیا جا رہا ہے یا غلام ہی آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کا سبب مختلف ہے تو ہم اس کو ایک الگ کفارہ شمار کریں گے، لہذا قتل کے کفارے کا سبب قتل ہے، زہار کے کفارے کا سبب زہار ہے، لہذا دونوں کو ایک کیسے کر سکتے ہیں؟ جو زہار ہے وہ قتل نہیں ہے، جو قتل ہے وہ زہار نہیں ہے، لہذا دونوں فقہا جو چونکہ احکام کو دیکھتے ہیں حقائق کو نہیں دیکھتے، مقصودی آگے کیا ہے اس سے حکمت کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، تو لہٰذا احناف کے نزدیک احکام کو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ 2 الگ الگ کفارے ہیں، 2 الگ الگ کفارے ہیں تو اس میں نیت ضرورت تھی تعین کی کہ یہ کس کی طرف سے دے رہا ہے، جب نیت نہیں کی تو لہٰذا کسی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ نظیر الاول پہلے کی مثال دیتے ہیں کہ جب جنس متحد ہو دونوں کفاروں کی، اس کی مثال یہ کہ اذا صام یوما فی قضاء رمضان عن یومین، فرماتے ہیں کہ قضاء رمضان کسی کے اوپر 2 روزے تھے، اس نے ایک دن روزہ قضا رکھا کسی دوسرے مہینے میں،
دل میں نیت یہ کی کہ یہ جو میں نے 2 رمضان کے روزے کھائے تھے نا، اس میں سے میں ان کی طرف سے یہ رکھ رہا ہوں. تو اب اگر وہ تعین نہ بھی کرے کہ یہ رمضان کے روزے جو 2 میں نے میرے ذمہ لازم ہے ان میں سے اس کے بدلے میں رکھ رہا ہوں، یہ نہ بھی کرے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف سے وہ خود ہو جائے گا، کیونکہ جنسی متحد ہے، دونوں رمضان ہی کے روزے ہیں نا. اور بجزہ عن قضاء یوم واحد، ایک دن کی قضا کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، یہ ایک دن ہو جائے گا غیر متعین طور پر. اور دوسری کی مثال جب جنس مختلف ہو دونوں کی، اس صورت میں نیت ضروری ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اذا کان علیہ صوم القضاء والنذر، کسی کے اوپر ایک قضا روزہ لازم ہے اور ایک نظر کا روزہ لازم ہے، 2 روزے اس کے اوپر لازم ہے، اور اس وقت وہ ایک دن روزہ رکھنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ اب چونکہ دونوں کی جنس مختلف ہے تو لہٰذا اس نے تعین کرنا ہوگا، فلا بد فیہ من التمییز، تمیز ضروری ہوگی کہ میں کون سے روزے کی قضا کر رہا ہوں، اس وقت قضا روزہ جو رمضان کا ہے اس کی کر رہا ہوں یا نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس میں سے کسی ایک کا تعین ضروری ہے. تو آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا، جس میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو چیز کفاروں کی طرف سے دی جاتی ہے تو کفارے کبھی 2 ہوں گے، تو ان کی طرف سے جو چیز معدہ دی جا رہی ہے کبھی وہ متعدد ہوگا اور کبھی وہ یعنی ایک ہوگا، اور پھر جس کے طرف سے دی جا رہا ہے تو ان 2 کفاروں کا کبھی سبب ایک ہوگا کبھی مختلف ہوگا. اس اعتبار سے پھر ائمہ کے اقوال بھی ہم نے دیکھ لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.